السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب لباس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم طرح طرح کے لباس زیب تن کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سا لباس ہمارا سطر ڈھکتا ہے اور کون سا لباس جو ہے وہ ہمارا سطر ظاہر کرتا ہے۔ اب لباس تو ہم یہ سمجھ کے پہن لیتے ہیں کہ ہم خوبصورت دکھیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھا بولیں، اور ہم سے یہ سوال کریں کہ یہ تم نے کپڑے کہاں سے خریدے ہیں، کس برانڈ کے ہیں۔ اب صرف اور صرف ہمارا یہی عمل رہ چکا ہے، سطر ڈھکنا۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ اسی میں مرد بھی شامل ہیں، اسی میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ میں کسی ایک کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر رہا، دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کون سا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہتر قرار دیا ہے، اور کون سا لباس پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ سب سے پہلے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین لباس البسوا من ثیابکم البیاض، تمہارے لیے بہترین لباس جو ہے جو تمہیں پہننا چاہیے وہ سفید رنگ کا لباس ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خود بھی یہی پہنو، اور جب تمہارے فوت شدگان فوت ہو جائیں ان کو بھی سفید کفن میں ان کو دفنایا کرو۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن میری دانست کے مطابق صرف اور صرف چند باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی سیر کروائی، اللہ رب العزت نے معراج کروایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پیش کی گئیں: شہد، دودھ اور شراب۔ کئی احادیث میں شراب اور دودھ کا بھی آتا ہے، تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا، تب بھی اس کا بھی رنگ کون سا ہے؟ سفید رنگ ہے۔ اس کے بعد ہمارا جب ہم طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم احرام کی چادریں پہنتے ہیں، اس کا رنگ کون سا ہے؟ وہ بھی سفید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس، جو کپڑے زیب تن کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یا جس لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہتر قرار دیا ہے، وہ بھی لباس کون سا ہے؟ سفید رنگ کا لباس ہے۔ تو اسی لیے اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس طرح سفید رنگ کا لباس ہم پہنتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چھوٹا سا نقطہ بھی کوئی لگ جائے، کسی بھی چیز کا داغ لگ جائے، تو وہ سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ کس طرح لگ گیا ہے۔ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، صابن سے، کسی ڈٹرجنٹ سے ہم اس کو صاف کر لیں، ہمارا لباس جو ہے وہ دوبارہ نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، سفید ہو جائے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں اپنے اعمال، اپنا دل، اپنی نیت بھی سفید رکھنی چاہیے، صاف ستھری رکھنی چاہیے، اپنے عقیدے کو بھی سفید اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ وہ کس طرح کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہو، غلط کاموں سے، گناہوں سے پاک ہو، غلط ذہن میں جو باتیں آتی ہیں ان سے پاک ہو، ہماری نیت وہ ہر قسم سے پاک ہو۔ کس طرح کی چیزیں، چغلی کسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، غیبت کسی کے بارے میں ہم کرتے ہیں، یا کسی کے خلاف ہم کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے یا کوئی نفرت ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں
اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ اپنے دل کو صاف اور اپنی نیت کو پاک صاف کرنا ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جس طرح ہم اپنے سفید کپڑے کا، سفید لباس کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے عقیدے کا اور اپنے دل اور نیت کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو میری دانش کے مطابق ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو اسی لیے اپنے امت کے لیے بہتر قرار دیا ہے۔ آگے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کیا جائے گا۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو دور سے آتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں، تو راستے میں چلتے چلتے نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے درس سن لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے بعد میں باقی دروس سننے کے لیے۔ تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو یہ ویڈیو بنتی ہے یوٹیوب پر، الحمدللہ چینل بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ نے مجھے توفیق دی، تو اس کا نام حافظ محمد احسان اللہ چینل کا نام ہے۔ آپ وہاں سے دروس سن سکتے ہیں، تاکہ جو ایک لسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، جو ایک فہرست ایک کے بعد ایک جو ہے وہ دروس میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔